تمہارے آگے موٹر سائیکل کسی کی کھڑی ہو، اگر 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے نا تو تمہیں غصہ سوار بولے ہے کہ نہیں ہے، غصہ سوار ہو جاتا تمہیں، اور بعض تو اتنا بدتمیز زمین سے اپنی علمی پیاس بجھا کر کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہوں، میں نے بھی یہاں پر کچھ دنوں تعلیم حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسے ان سے آپ 2 چیزیں ضرور لیا کریں، ایک عمل اور دوسرا علم۔ کیا لیا کریں؟ علم اور عمل۔ اب ویسے تو موقع ملتا نہیں، آپ نے اچھے مدرسے بنائے، مسجدوں میں بھی پڑھنے کا انتظام ہے، مگر وہ بچے پڑھتے ہیں 15 سے نیچے یا 20 سے نیچے جن کی عمر ہوتی ہے وہ، اور جلسہ جب کرا دیا جاتا ہے وہاں پر اچھا برا چھوٹا بڑا ہر طریقے کا انسان آتا ہے۔ تو یہ جلسہ جو ہوتا ہے اس کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کریں۔ کیا بنا لیا کریں؟ مدرسہ بنا، علم حاصل کیا کریں۔ پتہ نہیں کون سے جلسے سے علم آ جائے، کون سے جلسے سے عمل آ جائے۔ اگر تاریخ پڑھیں بڑے بڑے علماء، ایک عالم جن کو امام غزالی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، 9 سال کا بچہ، کتنے دنوں کا بولو؟ ایک بستی جس کا نام غزالہ، کیا نام ہے بولو؟ غزالہ۔ اس غزالہ میں ایک امیر رہتا تھا، پیسے والا رہتا تھا، مالدار رہتا تھا۔ اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک عالم صاحب جاتے تھے۔ وہ عالم جو تقوی میں بھی آگے تھے اور علم میں بھی آگے تھے، سبحان اللہ۔ روزانہ جایا کرتا تھا، وہ عالم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 6 کلومیٹر کا سفر تھا، گھوڑے کی سواری تھی، گھوڑے پہ بیٹھ کر جایا۔ ایک بچہ روزانہ آتا، ایک طرف کھڑے ہو کر کے یوں ہاتھ باندھ کے پیار سے دیکھا کرتا تھا اور مسکرایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن عالم صاحب گزر گئے، ہوگا کوئی بچہ۔ دوسرے دن گزر گئے، کیوں کھڑا؟ تیسرے دن جب ہفتہ گزر گیا، انہوں نے اپنا گھوڑا روک لیا، کہا بیٹا تم روزانہ یہاں کھڑے ہو کر کے جب میں دکھتا ہوں تب سے دیکھتے ہو، جب تک دکھتا ہوں اس وقت تک دیکھتے ہو، کون ہو کیا ہو کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میں نے ایک پروگرام میں یہ سنا تھا، ایک جگہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے یہ سنا تھا کہ کسی عالم کا دیدار کرنا، اس سے مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی سے مصافحہ کرنا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو پیار سے دیکھتا ہوں، آپ لوگ عشاء کے بعد سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بولے بس آپ نے اتنا ہی پڑھا، کہ اگر موقع مل جاتا تو میں بھی علم حاصل کرتا۔ میں اب چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ اللہ اللہ وہ عالم ربانی کہنے لگے بیٹا صبح سے شام تک مجھے تو وقت ملتا ہی نہیں، اتنا مصروف، اتنا ویزی، اور آج کل تو ہر انسان نے اپنے آپ کو ویزی بنا لیا۔ اگر ویسے ویزی نہیں ہے تو اس موبائل کے ذریعے ویزی ہے۔
اللہ اگر پہلے ہوتا تھا نا وقت ملتا تھا تو اس کی نظر کہاں جاتی تھی کہ میرے بھائی بہن کیسے ہوں گے، میرے رشتہ دار کیسے ہوں گے، چلو خیریت لے لو دوستو. اب نہیں، آدھا گھنٹہ ملے بس اے سی میں گھس جائے گا اور موبائل لے کے شروع ہو جائے گا، سب ختم، دنیا سے الگ. اللہ وہ عالم صاحب کہنے لگے بیٹا میں کیسے پڑھاؤں، مجھے وقت نہیں ملتا. وہ مایوس ہونے لگا مگر درود شریف رات کو گھر جا کر کے پڑھنے لگا، اور جیسے ہی پڑھنے لگا ایک نورانی چہرہ خواب میں آ جاتا ہے اور اس نے ترکیب پڑھنے کی بتا دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت. اس نے ترکیب پڑھنے کی بتا دی. اب صبح کو پھر عالم صاحب جب پہنچے پھر وہ کھڑا کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے کہ حضور میں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم میں بتا دوں اگر اجازت ہو وقت میں نکالوں. کہا بیٹا تم کیسے نکالو گے، میری مصروفیت مجھے پتا ہے، صبح سے شام تک مجھے پتا ہے مجھے کیا کام کرنا، سارا میں نے تمہیں بتا دیا، کیسے وقت نکلے گا. مگر سنو پیارے سنو، کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہیں، آج ان علماء کو جمع کر کے تم تک باتیں پہنچا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو سوچتے ہیں سونے کا ٹائم ختم ہو رہا، ارے سونے کا نہیں قسمت جگانے کا ٹائم شروع ہوا ہے. اللہ اللہ وہ بچہ کہنے لگا سرکار میں بتا دوں ٹائم، کہاں بتا دو. کہا آپ یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں 6 کلومیٹر، آپ گھوڑے پہ بیٹھے رہنا اور میں پیدل آپ کے پیچھے پیچھے دوڑوں گا، برابر میں چلوں گا. 6 کلومیٹر کی میری گھنٹی ہوگی، پیریڈ ہوگا، یہی میرا وقت ہوگا، میں پڑھتا رہوں گا، آپ روزانہ اسی وقت میں پڑھاتے رہنا. سبحان اللہ. کیا کہنے سید صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. طالب علموں کے لیے بھی ہے یہ طالب علموں کے لیے بھی. آج اگر تھوڑی سی دال اگر پتلی ہو جائے تو آخری گھنٹی میں چرچا اسی کا ہوتا. ابھی دیکھیے یہ بچہ تھا کون تو پتا، اور وہ بھی گھوڑا کوئی آرام سے تو چلنے والا نہیں ہوتا، اس کے سنگ برابر 9 سال کا بچہ ایسے علم حاصل کیا. تبھی تو کہا تھا وہی جو بڑی مشکل سے ہوتا چمن میں دیدہ پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہنے لگے بیٹا تم گھوڑے کے برابر. کہا میرے ذہن میں کچھ سوال آتے میں سوال کروں گا، آپ حل کرتے چلے جانا. آپ کا بھی وقت میں نے نکال دیا. انہوں نے سوچا بڑا ذہین بچہ ہے، مگر کیا پتا تھا مدد کہیں اور سے مل رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ کا بیٹا اگر تم تیار ہو تو پھر میں بھی تیار ہوں. وہ استاد جب 6 کلومیٹر چلتے ہیں، وہ گھوڑے پہ چل رہا ہے، یہ بچہ سوال کرتا چلا جا رہا ہے. 1 دن نہیں 2 دن نہیں، پورے کے پورے 6 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی. اسی بچے کا نام امام غزالی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غزالی، فیضان اولیاء کرام. آپ جانتے ہیں آج ہمارے اندر کیا بولوں اتنی اکڑ آ گئی ہے، اتنا غرور سے ہٹ کے بول رہا ہوں میں، اتنا کر و فر آ گیا ہے. اللہ غرور کسی کو نہ دے، آمین. اتنا کر و فر آ گیا ہے
اگر آپ نے مجھے بلایا اور ذرا سی چادر میرے مزاج کی نہیں ہوئی تو بس فوراً شیطان نے پنجہ مار دیا کہ آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گا. اگر کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ تو کہی جاتا کیا انتظام کرا تم لوگوں نے میرے لیے, کیا انتظام کرا. بات تو یہ تھی کہ تو عالم تھا, گھر جا جا کر کے علم پھیلاتا. مگر سنو اللہ اللہ ذرا سنو, حضرت شبلی کی بات سنو. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے. آمین آمین. قبرستان میں نیچے جا کر کے ان کا مزار ہے, میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں بغداد میں. اب سنو ان کا بڑا عالم تھا, معاملہ یہ تھا اگر ادھر کو منہ کر لے تو پیچھے کا ان کو پتا چل جاتا ہے. ایک شخص آیا جس کی صدری میں 500 اشرفیہ لگی ہوئی تھی, اس وقت کا دولت مند, بڑا کرو فر والا, وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ اور حضرت شبلی اپنی گدڑی سی رہے تھے, سوئی سے گدڑی سی رہے تھے, گدڑی سوئی سے اپنی مرزیہ سی رہے تھے. حضرت شبلی در کو منہ کیے ہوئے اللہ اللہ گدڑی سی رہے, وہ پیچھے سے آ کر کے بولا السلام علیکم. انہوں نے نام لے کر کے جواب دیا وعلیکم السلام یا محمد. سبحان اللہ. یہ وہ والے ہمارے آقا والے محمد. اللہ سنو نام لے کر کے جواب. اب تو چکر میں پڑ گئے, بولے یار گدڑی سینے والے کا یہ عالم ہے, میری صدری میں 500 اشرفیہ. کہنے لگا دل میں آ گئی, دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگا سرکار کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں. بولے اندر جو بت رکھا نا, اندر بت تمہارے سینے میں, پہلے اس کو توڑو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 3 ٹائم کی نماز پڑھ لی, 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے چرچا کرتے ہیں. کہا جو اندر کا بت ہے اس کو ختم کرو. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا علم باطنی کوئی چیز ہوتا ہے. بولے پہلے باطن کو صاف کرو. کہا میں وہ علم باطنی پڑھنا چاہتا ہوں. کہا فرق ہے بیٹا سنو, علم ظاہری میں پہلے علم پڑھا جاتا ہے, بعد میں عمل کیا جاتا ہے, مگر علم باطنی میں پہلے عمل ہے, بعد میں علم ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا کرنا ہوگا؟ کہا جاؤ یہ صدری نکال کے خیرات کر دو, ایک کھجور کی بوری لو, سر پہ رکھو, چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ, جو آئے اس کو ایک کھجور دے دو اور اس سے کہو میرے منہ پہ تماچا مارے. صبح سے شام تک تمہیں کھجور کی بوری ختم کرنی. اللہ اللہ کا مجھے علم تو حاصل کرنا, پہلے عمل کرنا پڑے گا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, کتابوں میں لکھا ہے پیارے پورے 3 سال تک یہ عمل کرتے رہے. 3 سال کے بعد پیر و مرشد نے کہا ادھر آؤ بیٹا, اب تمہارا سبق دوسرا گیا. سبحان اللہ. کہا وہ کیا ہے؟ توجہ رکھو میری طرف. کہا وہ کیا ہے؟ وہ سبق کیا ہے؟ توجہ رکھنا. کہا اب سنو, توجہ ہے آپ لوگوں کی. کہا دوسرا سبق شروع ہے. کہا کیا سبق ہے؟ کہا آج کے بعد تم مسجد میں آؤ گے, نماز پڑھو گے, مگر دعا نہیں مانگو گے.
اور دعا جیسے ہی مانگنا شروع کریں ویسے ہی تم اٹھ کر کے جاؤ گے، اور جو نمازی آئے ہیں ان نمازیوں کی جوتیاں اگر بے ترتیب رکھی ہوئی ہوں انہیں ترتیب سے رکھنا، الٹی سیدھی رکھی ہو انہیں سیدھا کرنا، سنی ہوئی ہو تو انہیں صاف کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ، کیا تصوف کی بات ہے۔ اور آج اگر مسجد کا متولی ہو گیا پھر تو چاہے امام کتنے ہی پرہیزگار ہو، اس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، شیطان یہ کہہ دیتا تنخواہ تو تو ہی دے رہا، اب تو تو ہی چلا، اور پھر جھاڑو نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اللہ 3 سال تک 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 3 سال تک جوتیاں صاف کرتے رہے اور جوتیاں لوگوں کو پہناتے رہے۔ اللہ اللہ ذرا آگے بڑھو پیارے، 3 سال کے بعد پیر و مرشد بولے بیٹا تمہارا سبق آگے آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کیا ہے؟ کہا سنو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو حوض ہے کنواں ہے، پہلے نل وغیرہ کا تو میٹر آپ جانتے ہی، کنویں ہوتے تھے اس سے پانی بھرتے تھے، یا پھر کوئی حوض وغیرہ گڑھا وغیرہ بنا لیتے اس میں پانی بھر لیا کرتے، وہ وضو کا انتظام تھا۔ کہا وہ کنواں ہے، اس سے بالٹی کھینچو گے اور کھینچنے کے بعد سارے لوگوں کا وضو بنواؤ گے اور اپنے کپڑے سے ان کا چہرہ پچھواؤ۔ اللہ، 1 دن نہیں، کیوں؟ اندر کا وہ بت توڑ رہے تھے، بت جو غرور آ گیا تھا، جو تکبر آ گیا تھا، جو بڑا پن آ گیا تھا، سمجھے، وہ توڑ رہے تھے، اس کو برباد کر رہے تھے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ ذرا سنو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 3 سال تک لوگوں کا وضو بنواتے رہے، اور جیسے ہی وضو بنوایا 3 سال کے بعد ایک اللہ والا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کامیابی کی سیڑھی شروع، اب کامیابی کی سیڑھی شروع۔ جو ابھی نام لیا تھا نا مخدوم پاک کا، تمہیں پتہ نہیں ہے، جو تیرنا جانتا ہے نا اسی کو معلوم ہے کہ یہ ندی کتنی گہری ہے، اوپر سے سب کو تو معلوم ہے یہ بھی ندی ہے، یہ بھی ندی ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کس ندی میں کتنے ہیرے ہیں، کس ندی کے اندر کیا ہے۔ جو تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو اس کا دل اتنا ہی تھوڑا اور اندر کو چاہتا ہے۔ مخدوم پاک جس ذات کا نام ہے نا، بخدا بتا رہا ہوں، بخدا تم اگر 10 لوگوں کو کھلا دو 10 دن تک تو یا تو تم گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یا تمہاری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی، سمجھ رہے؟ اور پھر لڑائیاں نکالنا شروع کرو گے۔ غریب نواز، صابر پاک، مخدوم پاک، وارث پاک، حضرت شاہ بدیع الدین شاہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو پالتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ یہ ان لوگوں کو سنوارتے ہیں جن پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھنے والا ہوتا، یہ ان لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے ذریعے شفا ملتی ہے جہاں ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، سارے لوگ فیل۔ سمجھ میں آ رہی؟ جو آخری درجہ، تھوڑا موڑا تو تم نے سنبھال دیا، تھوڑا میں نے، تھوڑا انہوں نے، تھوڑا انہوں نے، بڑے صاحب بنے پھر رہے، نہ پدی کا شوربہ۔ مخدوم پاک کا بہت اونچا نام ہے، مخدوم پاک کا، تمہیں پتہ نہیں ابھی تو مجھے پھر یہ باتیں یاد آئیں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، 3 سال گزرے، ایک اللہ والا آ گیا، دیکھا ہے وضو بنا رہا، وضو بنوا رہا، وضو بنوایا، اور وضو بنوانے کے بعد اس کی من ہوتی ہے نا
कुएं की इतनी बड़ी वो बनी, उस पे जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ना ऐसे ही पांव लटका के बैठ गए। बोले पांव धुलवाओ मेरे। आज का शागिर्द या मुरीद भाग गया होता, पांव धुलवाए, पांव धुलवा करके उन्होंने ऐसे करके लोटा मार दिया, पांव मार दिया लोटे में, जो भी बर्तन था कदा था उसमें मार दिया। अब मार दिया तो वो गिरा, कीचड़ हो गई, वो भीग गए, उनको अच्छी टेवड़ी, तब भी मुस्कुरा रहे हैं क्या साहब माफ कर देना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपके कपड़े नहीं सने। क्या जवाब दे रहा है? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे आगे मोटरसाइकिल किसी की खड़ी हो, अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो तुम्हें गुस्सा सवार बोले है कि नहीं है, गुस्सा सवार हो जाता तुम्हें। और बाज तो इतना बदतमीज है, दिल में 2-4 जबान से गालियां ठोक देता है, ऐसा भी है। सब्र करो, कहाँ है ये चीज? अगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर जाए और पानी मांगा होगा, बीबी को थोड़ी सी देर आ गई तो बाज से सोचता है इसे काट दूं या तलाक दे दूं। अरे यार मारो इसको और अंदर के बुत को खत्म करो। जिस दिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी की तरफ तुम्हारा कदम चलेगा। अल्लाह अल्लाह, फिर भी वो बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर ये खड़े हुए कीचड़ में खूब ऐसे पांव पिटा दिए, कपड़े सन गए तो कहने लगे बाबा लाओ मैं आपके कपड़े धो दूं। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा थोड़ा काम मुझे और मिल गया। जैसे ही ये सुना का तेरा उस्ताद कौन है? का शिबली है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का शिबली तेरा बच्चा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके भी उस्ताद थे मारूफ करखी। अरे माशाअल्लाह, ये उनके भी उस्ताद थे। अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत होती थी यार, क्या प्यार होता। क्या सहाबा में दोस्ती नहीं रही है? 1 साल तक इतना गाढ़ा दोस्त रहा तुम्हारा, इतना गाढ़ा दोस्त रहा, इतना गाढ़ा। और अगर 1 मिनट के लिए तुम्हारी उसने नहीं सुनी या तुम्हें हक बात कहने के लिए समझा दिया, दोस्ती खत्म, सारी चीजें खत्म। दोस्ती सहाबा में भी रही है। एक किताब है तारीख़ो मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में लाइब्रेरी में रखी। उसमें एक वाकया मेरी नजर पड़ी, मैं घुस गया लाइब्रेरी में, देखा एक वाकया हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का जब आया ना जिक्र, तो मैंने कहा देखूं। जब मैंने देखा तो फिर छोड़ा ही नहीं, पूरा वाकया पढ़ा। सुनाऊं? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की दोस्ती। मदीना शरीफ में सुबह सुबह हजरत अबू बकर सिद्दीक गए बाजार की तरफ को, हजरत उमर भी आ गए। कहा भाई आप कैसे यहाँ? कहा आप कैसे यहाँ? बोले बस ऐसे ही आए थे। बोले चलो ऐसे करते हैं यार, आज मछली खरीदते। उस वक्त में मछली और वहां पर बड़ी अहमियत रखती थी। तो हजरत उमर बोले जेब में इतने पैसे तो नहीं है कि जो मछली खरीद ली जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले तरकीब मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले एक मछली दोनों मिलकर खरीद लेते हैं, आधी तुम ले जाइयो आधी मैं ले जाऊंगा और शाम को मछली से खाएंगे। बोले ठीक है। बोले बात तो सही है। दोनों ने आधी मछली, दोनों ने एक मछली लेके आधी आधी काट के कंडिया में रखे। अबू बकर सिद्दीक भी ले गए, हजरत उमर फारूक आजम भी ले गए। और उसमें लिखा है आज के, तुम समझ रहे हो पास पास में घर होगा? नहीं, आज के मैप के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक का जहां घर था और हजरत उमर का 2.5 किलोमीटर का फासला। आज के मैप के तहत कितना बोलो? 2.5 किलोमीटर आज के मैप के एतबार से। उस वक्त फरलांग मील जो भी थे। अब सुनो,
دونوں چلے گئے. اور اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا، کلچر تھا، صبح نکلتی تھی جب چاشت کا وقت ہوتا تھا تبھی وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. جیسے اپنے 8 بجے کچھ لوگ کام کرنے والے تو ان کی عادت نا روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، سمجھے، کھاتے تھے. اور پھر دوپہر کو نہیں کھاتے تھے، شام کو ہی کھاتے تھے، مغرب کے بعد، کچھ لوگ عشاء کے بعد. اور اپنے یہاں تو بعض بکری کی طرح منہ چلاتا، پیٹ جا رہا یوں مگر پھر بھی نہیں مانتا. سموسے کھا گیا، اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لی، اب بغیر سگریٹ پی لئیے، مرنے کا کام تو خود کر رہا. اتنا کھانا کھا رہا، سوچتے ہی نہیں تیری آنتیں کہاں جا رہی ہیں. گھر جا کے پٹ پڑتا، مارا خراٹے تگڑے والے. اب بھی کہہ رہی ہے پتہ نہیں قیامت سے پہلے قیامت آگئی کیا ہو. لیکن سنو اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی. حضرت عمر اپنی بیوی سے بولے مچھلی تیار کر دو، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، شام کو کھاؤں گا. کتاب میں حضرت عمر کی بیوی کا نام عاتقہ، جن کو یہ مچھلی دی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ بولو عاتقہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے دوپہر تک تو وہ مچھلی رکھی رہی، کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو 1-2 گھنٹے بنا لوں گی. مگر ہوا یہ معاملہ دوپہر سے جب مچھلی بنانے کے لیے تیاری کی، اللہ اللہ، مچھلی کو گرم پانی میں جب رکھا، چولہا جلاتی گئی مگر مچھلی گرم نہیں پڑی. اب تو انہیں فکر ہو گئی، انہوں نے تیل میں گرم کر کے اس میں ڈالی، تب بھی مچھلی ٹھنڈی. اب ادھر ڈر حضرت عمر کا آتے ہوں گے، میں کھانا کیسے کھلاؤں گی؟ جب شام کا وقت ہو گیا، مچھلی پک رہی ہے لیکن گرم تک نہیں ہو رہی ہے. ان کی بی بی عاتقہ نے دوسری سبزی کا انتظام کر لیا. یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ہو رہا. ان کی بیوی بھی پریشان. دونوں شام کو آئے بڑے خوش، آج تو چلو چل گئے، آج تو مچھلی رہے گی. جیسے تم نخاسے محلے پہ پہنچ جاتے، آج تو پوری کباب دیکھیں گے ہم، کیونکہ وہ کھائے میں نے بھی جب میں پڑھتا تھا خلیل العلوم نخاسے میں، اور حضرت نے بھی کھائے. جب یہ مدرسہ زین العابدین میں پڑھاتے تھے تو میں آیا تھا، سمجھ میں آ رہی. لیکن سنو، ایک شوق ہوتا ہے نا جس کو جو چیز پہلے اگر بننے دیتے، آج شام کوئی کہا ناشتہ نہیں، کھانا اگر جا. بڑی بھوک لگ رہی تھی حضرت عمر کو، بڑی بھوک. اور جو جتنا طاقتور ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھوک اتنی زیادہ کھلوی ہوتی. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اللہ، شام کو بڑے خوش ہوئے، نماز پڑھی، بی بی سے بولے کھانا لگا دو، تم بھی آ جاؤ ساتھ میں کھا لے. بی بی نے لگا دیا تو مچھلی نہیں ہے، دوسری سبزی ہے. اللہ اللہ، جیسے ہی دوسری سبزی آئی، حضرت عمر کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، مگر مچھلی دکھائی نہیں دے رہی ہے. حضرت عمر بولے مچھلی کہاں ہے؟ اب وہ بیوی بولے خالی ہو جائے گا، وہ بھی پک جائے گی. پہلے اسی سے بولے نہ، مچھلی سے ہی کھانا. بولے کھانا تو مچھلی سے ہی. تم تو چائے پی لو، کوئی بات نہیں، اللہ برکت ہے، پرسوں کھائیے تم مچھلی انشاءاللہ. اللہ اللہ کا مچھلی سے کھانا ہے. حضرت عمر کی بی بی عاتقہ کہنے لگی میرے سرتاج، دوپہر سے میں نے سارے کام چھوڑ دیے، مچھلی میں لگی رہی مگر مچھلی پکنا تو الگ، گرم ہونے کا تک نام نہیں لیتی ہے. حضرت عمر بولے کیا ماجرا، کیا کہہ رہی ہو؟ 1 گھنٹے میں بن جاتی ہے، تم نے بنائی بھی تھی؟ کہاں سرتاج، میں نے بنائی تھی. کہا لاؤ. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چولہے پہ چلے گئے اور لکڑی جلا رہے، غصے میں پکا رہے. گھنٹوں گزر گئے مگر مچھلی پکنے کا نام نہیں لیتی. اللہ 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 اللہ. اب مچھلی نہیں پک رہی. اچھا، بی بی بولی سرتاج رہنے دو، اسی سبزی سے کھا لو.
اسی سے کھا لو دن بھر کے بھوکے اور حضرت عمر کی بھوک کہا اسی مچھلی سے کھا لو. حضرت عمر بولے قسم ہے مجھے جب تک اس مچھلی کا معاملہ صاف نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کھانا نہیں کھانا. اللہ کھانا تو کھایا نہیں, قسم کھا لی. ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے تو دوسری سبزی سے کھانا کھا لیا. انہوں نے کھا لیا تو انہوں نے سوچا کیا کروں, کیسے مسئلہ حل کروں. تو سوچا وہ آدھی مچھلی تو بھائی ابو بکر بھی لے گئے تھے نا, کہا کنڈیاں میں رکھو. کنڈیاں میں رکھی اور چلے. بی بی بولی کہاں جا رہا ہو اتنی رات کو؟ کہا میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کے گھر جا رہا ہوں. اور رات ایسی تھی کھٹاٹوٹ. آج کا دور تو ہر طرف لائٹ بجلی, اس وقت لائٹ وائٹ کچھ تھی نہیں, گھروں میں چراغ جلتے تھے, ڈبی جلتی تھی, یہی روشنی, پیڑ جھکاڑ یہ ساری چیزیں, کتنا اندھیرا ہوتا تھا. اور اب تو ہر طرف کبھی کھمبے پہ لائٹ ہے, کبھی کہیں ہے, ہر طرف روشنی رہتی ہے. اس وقت اتنی روشنی, میری کالی رات. حضرت عمر نے کنڈیاں کہا سو رہے ہوں گے وہ, کہا وہ میرا دوست ہے اٹھا لوں گا جا کے. حضرت عمر بولے مگر مچھلی کا بھوکا ہوں, پورا حل کروں گا معاملہ. حضرت عمر کنڈیاں لے کر کے چل پڑے. اندھیری رات میں چلے, ادھر سے دیکھا تو کوئی شخص آ رہا, اندھیرے میں چھپ دکھائی دے رہی ہے, مگر حضرت عمر پہچان گئے یہ ابو بکر صدیق کی چال ہے. دونوں برابر میں آئے. حضرت عمر بولے السلام علیکم یا ابا بکر. ادھر سے انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا عمر. اللہ اللہ, دونوں برابر میں آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق بولے بھائی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ کھانا کھا کے آئے ہو یا نہیں؟ ذہن میں وہی مچھلی گھوم رہی ہے. کہا یہ بتائیے کھانا کھا کے آئے ہیں یا نہیں؟ تو کہاں میں تو الحمدللہ کھا کے آیا ہوں. ادھر کو دیکھے ادھر کو دیکھے, جب ہاتھ میں دیکھا تو وہ آدھی مچھلی ان کے بھی رکھی تھی. وہ بھی اسی لیے آئے تھے معاملہ پوچھ کے آؤں گا کہ ان کی پکی یا نہیں پکی. وہ بھی اسی لیے آئے. بولے بھائی یہ بتاؤ یہ مچھلی ہے یا کیا؟ پکاتے پکاتے بیبیاں تھک گئیں. حضرت عمر بولے میں نے تو خود بھی کافی دیر پکائی ہے. بولے اچھا, اور بولے بھوک لگ رہی ہے. ابو بکر صدیق کچھ نہیں کھایا, بھوک کے مارے حالت خراب. حضرت عمر کہنے لگے چلو مچھلی کا معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر چلو 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 آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق بولے اللہ اللہ برکتیں فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق بولے کہ اتنی رات میں آقا آرام فرما رہے ہوں گے. تو ابو حضرت عمر بولے بات تو صحیح ہے, پھر بھی چل رہے ہیں. اگر آقا جاگ رہے ہوں گے تو معاملہ حل کر لیں گے, سو رہے ہوں گے تو آقا کی چوکھٹ پہ ہم لوگ بھی سو جائیں گے. آقا کی چوکھٹ سے تو یہ سب کچھ ملتا ہے. بے شک. اب اعلیٰ حضرت کو دیکھو سبحان اللہ. کیا بول, تبھی تو دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے. لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ واو قسمیہ علماء جانتے ہیں, عرش کے رب کی قسم. لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. کہ یا رسول اللہ لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بڑھتی ہے کانین میں نعمتی رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. آئے ہائے ہائے. کہا چلو دونوں چل رہے,
دونوں کی دوستی جب دیکھی اللہ نے حضرت جبریل سے کہا، سننے کی بات ہے، تمہاری دوستی دیکھو اور صحابہ کی دوستی دیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جب نبی کی بارگاہ میں چلے، ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو جگا دو اور جا کر کے کہہ دو دونوں دوست آ رہے ہیں، عمر اور ابوبکر آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے دروازے پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استقبال کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھ لینا کہ وہ میرے آقا سے افضل و اعلیٰ تھے۔ دل جوئی، اگر میں تمہارا استقبال کروں یا تم میرا استقبال کرو، سمجھے اس سے افضلیت کوئی نہ نکال لے، یہ دکھائی جا رہی ہے وہ بات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ، میرے نبی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میرے غلام آ رہے ہیں۔ دونوں نے ہاتھ پکڑا، کہہ رہے ہیں بھائی مچھلی ہے کیسی ہے؟ پکی نہیں، بولے میں نے تو گرم تیل تک میں ڈالی، مگر پکنا تو الگ ہے، ایک داغ تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ عالم ربانی بنائے۔ اب سنو، ایسی دوستی کرنا اور اندر کا بت ختم کر دیو، غرور، تکبر اور گھمنڈ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اب سنو، اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، فرشتے دیکھ رہے، دونوں دوست جا رہے، اندھیری رات ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، آقا کو پکار رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ چلتے چلے جا رہے، جب تھوڑے سے قریب ہوئے، میرے نبی نے دیکھا دو پرچھائیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، نبی مسکرا دیے اور نبی کا مسکرانا تھا، آپ کے دانتوں سے ایسی روشنی پھوٹی، ایسی روشنی لگی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کا چہرہ صاف دکھائی دے گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ راستہ بھی کلیئر ہو گیا، جیسے تم لوگ اندھیرے میں ٹارچ لے کر کے جاتے ہو، سمجھ اب تو ٹارچ ہی ختم ہو گئی، موبائل نے بہتوں کو ختم کر دیا۔ موبائل کی ٹارچ اگر کبھی انویٹر ختم ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو باتھ روم وغیرہ میں جاتے ہو تو اب ٹارچ ختم ہو۔ پہلے پرانے لوگ تھے چھتری رکھتے تھے، ڈنڈا رکھتے تھے، سمجھے، اور ٹارچ رکھتے تھے۔ ایک آدھ کے گھر میں پرانی ٹارچ پڑی ہوگی، وہ بھی بگڑی ہوئی۔ اب ہر ایک کی موبائل میں ٹارچ ہے، گھڑیاں ختم ہو گئی۔ کوئی اگر باندھ لو تو سمجھ لو یہ بہت بڑا شوقین آدمی ہے، سمجھے، گھڑیاں ختم ہو گئی، سب موبائل نے نوجوانوں کو ہی ختم کر دیا، نوجوانوں کو ہی ختم کر۔ اب تو نوجوان نہیں رہے، جو کہتے ہیں نا نوجوان ینگ، اب تو خالی ان کے بالی بال دکھ رہے ہیں۔ پرانا آدمی دھکا مار دے تو گھٹنے ٹوٹ جائیں ان کے، اب یہ نوجوان نہیں ہے، اب نوجوان موبائل نے ختم کر دیا، ان کو گھلا دیا اندر سے، بستر پہ پڑے پڑے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا۔ اس کا استعمال غلط کر رہا ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال کر لے تو قسمت بن بھی تو سکتی ہے۔ پڑھنے والے جتنے لڑکے ہیں نا، صحیح بتا رہا ہوں، پہلے ماں باپ ٹیوشن لگاتے تھے نا کہ یار ہم کیسے پڑھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹیوشن، اب تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر کوئی صحیح موبائل استعمال کرے گا تو۔ گوگل میں نکال، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ لے، ہر چیز ہے اس میں۔ اگر سائنس میں کمزور ہے تو کمزور نہیں رہ سکتا اگر موبائل کے ذریعے وہ پڑھائی کرے گا تو۔ میتھ میں کمزور ہے تو کمزور نہیں رہ سکتا، دینداری میں کمزور ہے تو کمزور نہیں رہ سکتا، مگر صحیح استعمال کرے تب۔ بے شک کائے پہ مر گیا وہ گھٹنا پہن کے جو آتا ہے نا، وہ شیخ چلی، آدھی رات اسی کی طرح بن گیا، جیسے وہ شیخ چلی تھا ایسے ہمارے گھروں میں شیخ چلی بن گئی۔ اچھی اچھی باتیں سنا کرو، اچھی اچھی تقریریں، نعتیں سنا کرو، یہ سنا کرو کہ ماں باپ کی عزت کا کیا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب بات نکلنا جا، سنو، آقا کے دندان مبارک سے، آقا کے دانت شریف سے جب روشنی نکلی
تو وہ راستہ روشن ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ ایک مرتبہ نا چراغ بھی بجھ گیا تھا، حضرت عائشہ کچھ سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی، سوئی چھوٹی سی ہوتی، اب اندھیرے میں سوئی کیسے ملے گی؟ تلاش رہی ہے، گئی کہاں، دکھ بھی نہیں رہی ہے، اندھیرے میں کیسے دکھ؟ اتنے میں میرے نبی کمرے میں آگئے، حجرے شریف میں آگئے۔ جیسے ہی آئے، جب عائشہ کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، میرے نبی مسکرا دیے، دانت شریف دکھ گئے، اور جیسے ہی مسکرائے اور دانت دکھے، پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ خود کہتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی اس روشنی میں مل گئی تھی مجھے، اور تم نے گٹکے کھا کے نا، گٹکے کھا کے اتنے برے، بعض کا منہ تھوڑی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچرا پھینکنے والا ڈبہ، اتنی پڑی ہیں، 2-3 ملائے گا، 2-3، ایک وہ کینسر کی بھی آتی ہے چھوٹی والی، سمجھے، وہ بھی اسی میں گھسیڑ لے گا، اور پھر ہلائے گا، یوں ہلائے گا، پتہ نہیں کیا نیم ہے، سمجھ رہا، وہ بھی ہلا کے پھر پھونک مار کے اس کو پھلائے گا، پھر منہ میں یہاں لگا کے، پھر گٹکی سے ایسے کر کے پھونک کے، پھر وہ پوری منہ میں، اب اگر اس سے کوئی بات کر، اب کر رہا ہے، کوئی بات کر، کافی دیر منہ میں رکھتا ہے۔ شاعر صاحب بات صحیح ہے، کافی دیر، ایسی عادت ہی کیوں بنا؟ اب اگر کوئی بات کرے تو کیا بورے بن گئے۔ اللہ نے اچھا خاصا منہ دیا، اچھی خاصی زبان دی، ساری باتیں دی، اور تم نے اس کو کوڑے دان بنا دیا، اور ایسا منہ اتنا بھر لیتا ہے، اب کر رہے۔ لیکن ذرا سنو پیارے، ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی، اس نے امی سے پوچھا، امی منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہا بیٹا درود پڑھا کرو۔ ہاں سبحان اللہ، کیا کہنے سے یہ صاحب، درود نہیں پڑھو گے، پڑھو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا درود پڑھا کرو۔ اچھا، اور پھر تو جو اس منہ سے مانگو گی انشاءاللہ سب سے اچھی دعا خود درود ہے۔ اب چھوٹی سی بچی تھوڑی بڑی ہوگی، درود پڑھے، روز اتنا درود، اتنا درود، اتنا درود، اتنا درود۔ اس کا گھر الگ تھا، ایک نمازی صاحب آئے، بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے پانی تلاش رہے تھے، کنواں تھا سامنے، مگر پانی کیسے نکلے، نہ کوئی برتن نہ کچھ، گھر سے اندر سے عورت دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی نمازی ہے اور بار بار پانی کو دیکھ رہا۔ کہا بیٹی ذرا ادھر آؤ، اللہ، کہا میرے لال ادھر آؤ۔ جیسے ہی لڑکی آئی، اس کی ماں بولی میرے لال درود پڑھتے ہوئے چلی جاؤ، اور جا کر کے کنویں میں تھوک دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولا۔ لڑکی نے کہا امی پھر؟ کہا جاؤ۔ اب لڑکی جو تھی درود شریف پڑھ، چھوٹی سی بچی تھی، درود شریف پڑھتی جا رہی، جیسے میرے پاس حضرت ابھی وہاں گھر پہ اتنی بڑی بچی آئی، چھوٹی سی، اور عالمہ پڑھ رہی ہے، چھوٹی سی حضرت، اور تم اپنی جوان بچیوں کو موبائل دے رہا ہو تو بگڑنے کا علاوہ کیا ہوگا؟ بھائی موبائل کسی نہ کسی کا تو فون آئے گا، کہیں نہ کہیں تو کرے گی، کیوں دے رہا ہو ایسی چیز؟ کتابیں دو ان کے ہاتھ میں، اب اتنی چھوٹی سی بچی، میرا خیال ہے اس کا نام اس نے شفا بتایا، ایسی بتایا کچھ، اتنی بڑی بچی، اچھا اتنی بڑی بچی، اور اگر جوان بچی کو موبائل دو گے تو وہی دیکھے گی، تو تمہیں تو ہی بچانا ہوگا، ہمیں تو ہی بچانا ہوگا۔ اولاد کے ذریعے نا جنت بھی ملتی ہے، جہنم بھی ملتی ہے۔ صحابہ کے درمیان نبی نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کی 3 بیٹی ہوں، پرورش صحیح ہو جائے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے سوچا اگر کسی کی 3 نہ ہو، 2 ہوں تو وہ تو رہ گیا۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا آقا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم بھی پوچھو۔ کہا اگر آقا کسی کی 3 بیٹی نہ ہو، 2 ہوں تو میرے نبی نے فرمایا ان کی صحیح پرورش کر دیں، وہ بھی جنتی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا سب پوچھ رہے ہیں، اجازت ہو میں بھی پوچھ لوں؟ نبی مسکرا کے بولے تم بھی ایک کوئی پوچھو گے پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی بولے صحیح پرورش کر دیں تو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ نبی فرماتے بیٹیوں کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف حدیث ہے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء،
समझे? जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल चला रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, गैर मर्दों से मिल रही हो, बातचीत कर रही हो, ये सारी चीजें हो रही हो, वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, दयूस हैं, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक। समझ में आ रही बात? वो लड़की दुरूद शरीफ पढ़ती हुई चली जा रही है, अल्लाह अल्लाह नीची नजरें कहीं नहीं देख रही है, मेरी अम्मी ने कह दिया जा रही है, उधर अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया जाओ मेरे महबूब पे बच्ची दुरूद पढ़ रही है, ये थूकेगी पानी को ऊपर कर देना, ऊपर कर देना, ऊपर कर देना। अल्लाह अल्लाह लड़की दुरूद पढ़ते हुए गई, वो अल्लाह वाला वही खड़ा, लड़की ने दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद कुएं में थूका तो कुएं का पानी मन के बराबर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये दुरूद की बरकत है। अब सुनो, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों आ रहे। जब देखा उन्होंने ये लाइट कहां से आ रही है, रोशनी कहां से आ रही है, अबू बकर बोले आका खड़े हैं, आका। कौन खड़े बोलो? यार क्या ईमान था अबू बकर सिद्दीक का, क्या ईमान था। एक मौके पर तो नबी ने ये भी फरमाया मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहा आका ऐसा क्यों? कहा सब ईमान लाए, किसी ने कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, मगर मेरा अबू बकर वो है बगैर दलील मांगे ही ईमान लाया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अंगूठी दे दी और अपने निजी काम के लिए अबू बकर को बुलाते थे। तमाम सहाबा में जिससे ज्यादा उनसियत होती है ना उसको बुलाया जाता। कहा अबू बकर मेरी अंगूठी है, कज्जी आका का इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर के चलते चले जा रहे, मगर जहन में आया जहाँ अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। इश्क मचल गया, वहां पर पहुंचे, लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह। जैसे ही लिखा चूमा और चूमने के बाद आते चले जा रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मस्जिद में आ गए, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मेरे आका की बारगाह में अंगूठी पेश कर दिया। आका लीजिए, जैसे अंगूठी ली मेरे आका ने देखा, नबी बोले अबू बकर मैंने एक नाम को कहा था, तुम तीन क्यों लिखवा करके लाए हो? अबू बकर चक्कर में तीन? मैंने तो दो का लिखवाया, अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। आका तीन? कहाँ? का आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। बेशक का जहां पर अल्लाह का नाम है वही रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और महबूब से जाकर के कह दो जिब्रील अल्लाह ने कहा मेरे दोस्त को अबू बकर ने मुझसे जुदा नहीं किया, तो मैं अपने महबूब के दोस्त को अपने महबूब से जुदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।